اسلام میں اولیاء اللہ کو اللہ کے خاص بندے کہا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ کی قدرت اور رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی کرامات اور بزرگی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش، جن کا اصل نام علی بن عثمان حجویری تھا، ایک مشہور صوفی بزرگ اور عالم تھے جو 11ویں صدی عیسوی میں لاہور میں مقیم ہوئے۔ آپ کا مزار لاہور، پاکستان میں ہے۔ تو آئیے داتا گنج بخش کے بارے میں مزید جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ ایک روایت کے مطابق حضرت داتا گنج بخش کو خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے حکم دیا کہ وہ لاہور جائیں۔ اس خواب کو آپ نے روحانی ہدایت سمجھ کر لاہور کا رخ کیا اور وہاں اپنے دین کی خدمت شروع کی۔ حضرت داتا گنج بخش کی لاہور آمد سے پہلے لاہور ایک غیر مشہور اور ویران جگہ تھی۔ آپ کی موجودگی نے اس شہر کو روحانی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی آمد کے بعد لاہور میں روحانیت اور برکت کا ماحول پیدا ہوا اور بہت سے لوگ آپ کے دست شفقت پر اسلام قبول کر گئے۔ اسلام میں کرامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اللہ کو عطا کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور انہیں اللہ کی قدرت کا شعور حاصل ہو۔ کرامت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، نہ کہ ذاتی شہرت اور مفاد حاصل کرنا۔ حضرت داتا گنج بخش کی کرامات بھی اسی مقصد کے لیے تھیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی قربت حاصل ہو اور وہ دین کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی ساری زندگی توکل اللہ کا عملی نمونہ ہے۔ آپ نے ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر بار سرخرو کیا۔ یہی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی خدمت خلق کا عملی نمونہ تھی۔ آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کی روحانی تربیت اور ان کی مشکلات کو حل کرنے میں گزارا۔ اسلام میں خدمت خلق کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے اور حضرت داتا گنج بخش کی زندگی اس تعلیم پر عمل پیرا تھی۔ حضرت داتا گنج بخش کو علم و حکمت کا عظیم درجہ عطا کیا گیا تھا۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب ایک علمی خزانہ ہے جو آج بھی دنیا بھر میں تصوف کی تعلیمات کا اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ اسلام میں علم کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے اور حضرت داتا گنج بخش نے اپنی زندگی کو علم کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی اخلاق اور تقویٰ کا مجسمہ تھی۔ آپ کی ہر کرامت اور عمل میں اخلاص نظر آتا تھا، جو کہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کی گئی عبادت اور نیکی کو پسند فرماتا ہے اور حضرت داتا گنج بخش کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی۔ آپ کی شخصیت ایک روشنی کا مینار ہے جو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کی روحانی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی کے بے شمار دلچسپ اور ایمان افروز واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے وہ آپ کی سخاوت اور درویشی کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے قریب ایک درویش فقیر اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ ایک دن بہت غمگین نظر آیا اور لوگوں نے اس کے غم کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ حضرت داتا صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فوراً اپنے خادم کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ گھر جا کر جو بھی سامان موجود ہو وہ درویش کو دے آئے۔ خادم جب گھر پہنچا تو گھر میں صرف ایک روٹی بچی ہوئی تھی۔ خادم نے وہ روٹی درویش کو دی اور واپس آیا۔ داتا صاحب نے خادم سے پوچھا کہ کیا دیا؟ خادم نے بتایا کہ صرف ایک روٹی تھی جو میں نے درویش کو دے دی۔ داتا صاحب نے خادم سے کہا کہ اب جا کر وہ روٹی واپس لے آؤ۔ خادم نے حیرانی سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دی ہوئی چیز واپس لے آئیں؟ داتا صاحب نے فرمایا کہ جا کر دیکھو، اللہ کے حکم سے ایسا ممکن ہو جائے گا۔ خادم جب واپس درویش کے پاس گیا تو حیران رہ گیا کیونکہ درویش کے پاس وہی روٹی دوبارہ موجود تھی۔ درویش نے خوش ہو کر کہا کہ جیسے ہی میں نے روٹی کھانی شروع کی، روٹی ختم ہونے کے بجائے دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر خادم نے وہ روٹی واپس لے لی اور داتا صاحب کے پاس آ گیا۔ داتا صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، دیکھو، جب نیت صاف ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی برکت نازل فرماتا ہے۔ یہ واقعہ داتا صاحب کی روحانی بلندی، سخاوت اور اللہ پر توکل کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص اور اللہ کی رضا کے ساتھ کی جانے والی نیکی ہمیشہ پھلتی پھولتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا براہ راست ذکر قرآن، حدیث یا سنت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں انبیاء، صحابہ اور ابتدائی دور کی اسلامی شخصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری 11ویں صدی عیسوی کے ایک عظیم صوفی بزرگ تھے۔ ان کا دور خلافت راشدہ اور صحابہ کے دور کے بعد کا ہے۔ البتہ قرآن اور حدیث میں عمومی طور پر اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں اور نیک بندوں کی صفات اور ان کے بارے میں ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت ان تمام نیک اور پرہیزگار بندوں پر صادق آتی ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور جن کی زندگیاں تقوی اور پرہیزگاری کا نمونہ ہوتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش بھی ایک ایسے ہی ولی اللہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور میرے بندے میرے قریب نوافل کے ذریعے ہوتے ہیں یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ حدیث اولیاء اللہ کی عظمت اور مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی ایسے ہی نیک بندوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے وقف کی۔ سنت میں بھی ایسی تعلیمات موجود ہیں جو اولیاء اللہ کی صفات اور ان کی تعلیمات کو بیان کرتی ہیں۔ مثلاً اللہ کے نیک بندوں کی نشانیوں میں تقوی، پرہیزگاری، صبر، شکر اور اللہ پر مکمل توکل شامل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی ان تمام خصوصیات کا عملی نمونہ تھی اور اسلامی تاریخ میں آپ کی تعلیمات اور خدمات کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔